السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اچھے اور کامل انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور یہ سب اچھی صفت اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس رب نے ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے وہ خود ایسا کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ امانت کی پاسداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے کا سب سے زیادہ سچا، اپنی بات کا سب سے زیادہ پکا، اور امانت کی خوب پاسداری کرنے والا، بندوں کی تھوڑے سے شکر کی قدردانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک وعدہ کیا ہے، اور اپنے وعدے کے بارے میں اس نے ایک اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان تو سنیے، وہ کس عجیب و غریب انداز میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ رب العزت کا وعدہ برحق ہے، اس وعدے کہ وعدہ خلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں اللہ رب العزت سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے وعدے کا سب سے زیادہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو اس میں بشارت اور خوشخبری بھی ہے، اور اس میں بہت بڑی دھمکی اور وارننگ بھی ہے۔ اس میں خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ دیکھیے وہ کیا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو دو طرح کا کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں، خود بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ جو لوگ دو طرح کے کام کرتے ہیں، ایمان اور نیک اعمال، اللہ رب العزت نے ان سے دو وعدے کیے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے درگزر ہے، ان کے لیے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، ان کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، ان کے لیے پلسرات کے اوپر سے گزرنا آسان ہے، ان کے لیے جنت میں داخلہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو جو دوسری چیز ملے گی وہ ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بڑا بدلہ۔ وہ بڑا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی، اور بیچ میں موتیاں اور جواہر لگے ہوئے۔ وہ جنت جس میں نور کے قبے اور نور کے ممبر۔ وہ جنت جس میں بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی۔ وہ عورتیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا، نہ کسی جنات نے اور نہ کسی اور مخلوق نے۔ وہ عورتیں جو ہم عمر ہوں گی۔ وہ جنت ملے گی جس کے اندر دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور جو کچھ جی چاہے گا سب کچھ ملے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں وہ چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے چلا جائے گا اس سے کبھی نکلے گا ہی نہیں، اور جو شخص اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی جائے گا وہ اس پوری زندگی کے تمام غم اور تمام فکر بھول جائے گا۔ اور وَلَدَيْنَا مَزِيد، یہ سب کچھ تو بتانے کی باتیں ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے،
سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کے ہمیشہ ہمیش کی رضا اور اللہ رب العزت کا قرب یعنی اللہ کی نزدیکی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ایمان والوں سے ہے اور نیک اعمال والوں سے ہے۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو سستی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے، وہ جو سنتوں پر چلتے ہیں، وہ جو روزے رکھتے ہیں، وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جو حلال و حرام کے درمیان فرق کرتے ہیں، وہ جو ہر کام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں اور معلوم نہ ہونے پر علماء سے پوچھ لیتے ہیں، وہ جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہتے بیٹھتے اور ان کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ جو تنہائی میں اور سب کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ دو بڑے وعدے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کا سب سے زیادہ سچا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک طرح کی دھمکی ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ کفر پر جمے رہے، یا ایمان تو لایا لیکن ان کے اعمال اچھے نہ ہوئے، وہ برائی میں پڑتے چلے گئے، انہوں نے جھوٹ بھی بولا، وہ زنا کے قریب بھی گئے، انہوں نے رشوت بھی لی، انہوں نے سود بھی کھایا، انہوں نے حرام کو اپنے پیٹ میں جگہ بھی دی، انہوں نے حرام کا لباس بھی پہنا، انہوں نے دنیا کا کوئی حرام کام چھوڑا ہی نہیں۔ وہ جب حرام میں پڑے تو حرام کی نحوستوں میں گھر گئے، حرام کے دلدل میں جا پھنسے اور پھر ان کی موت اسی حالت پر آ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ بہت خوفناک چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ اس دن جو مجرم ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے کی نحوستیں اعلان کر رہی ہوں گی میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزا کے لائق ہوں، اور اس وقت انہیں پیشانیوں کے بل اور قدموں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ وہ کس قدر خوفناک عبرتناک منظر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ منظر ہمیں دیکھنا پڑے، اس سے پہلے کہ ہم موت کی دہلیز پر ہوں، اس سے پہلے کہ برزخ کے بعد کی زندگی شروع ہو، اس سے پہلے کہ ہماری قیامت قائم ہو، کیوں نہ ہم نیک اعمال پر اتر جائیں۔ ایمان اور نیک عمل، یہی دو چیزیں تو چاہیے، اسی پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی یہ زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی غافل کرنے والا غافل نہ کر دے۔ آئیے ذاکرین میں سے بنتے ہیں، غافلین میں سے نہیں۔